عادل شاہ زیب صاحب کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ، ہیپیسٹ مومنٹ؟ جب میں گلاسگو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن جیتا، being the first پاکستانی in Scotland. یہ تو پاکستانیوں کے لیے بھی یار بہت واہ. یہ آپ کی تصویر بھی شروع میں تھی. جی جو پکچر جو لگی ہے ووٹ فار عادل شاہ زیب، ویسے یہ اچھا. اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میرے لیے پاکستانی، انڈین، ساؤتھ ایشین کے علاوہ جو وہاں کی لوکل اسکاٹش تھے، اٹ واز اے لینڈ سلائڈ وکٹری، اور بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی اچیومنٹ تھی. سونے لوگوں بڑا پسند کرتے ہیں اسکاٹش. یہ آپ کی محبت ہے. میں تو شاعر ہوں جی، مجھے تو حسین لوگ اچھے لگتے ہیں. تو اس الیکشن سے جڑا ایک اور جسے میں بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں وہ اس وقت لنڈن میں تھی. اچھا. ان کی میرے پاس ای میل آئی مبارکباد کی، اور پھر واجد شمس الحسن صاحب جو ہیں ان کے بڑے قریب تھے، ان کی کال آئی کہ بی بی وانٹس ٹو کم اینڈ کانگریچولیٹ یو ایٹ یور یونیورسٹی. اور پھر یہ تصویر وہاں کی ہے؟ جی یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہماری یونیورسٹی میں آئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ وین آر یو گریجویٹنگ، تو وہ تقریباً ٹائم میں نے کہا آئی ایم آلموسٹ ڈن، 2-3 مہینے رہ گئے. تو اس نے کہا پھر آپ وڈ یو لائک ٹو ورک فور می. تو میں جب نہیں بی بی کے لیے، تو میں نے ان کے لیے ایز اے ریسرچر، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا جی 6-7 مہینے ان کے لیے میں نے کام کیا بھی. اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ والے دوست ہمارے ٹھیک آپ پہ چاند ماری کرتے ہیں. یہ اچھا، اس میں پھر یہ تھا کہ جب واپس بی بی جا رہی تھی، تو وہ بھی ایک ایسا قصہ ہے جو بڑے کم لوگوں کو پتا ہے. تو میرے پاس واجد شمس الحسن صاحب کی، اینڈ ہی واز لائک مائی گائیڈ اینڈ مینٹور، بڑا کلوز میں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت بڑے جرنلسٹ رہ چکے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. انہوں نے مجھے کال کی کہ یار آپ ذرا ہیرٹس پہنچیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں ہیرٹس پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار بی بی واپس جا رہی ہیں، اور نصیر اللہ بابر صاحب کی کال آئی ہے کہ ان کو آپ نے واپس نہیں آنے دینا، وہ قتل ہو جائیں گی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بی بی ابھی آ رہی ہے، ایئرپورٹ کے لیے نکلے گی، تو 10-15 منٹ وہ بیٹھے گی، تو تھوڑا سا آپ نے بھی زور لگانا ہے. کہ میں نے کہا بھائی صاحب کہاں آپ کہاں؟ میں اس نے کہا نہیں، وہ شی ہیز ویری ہائی ریگارڈس فار یو، آپ آئیں. ٹھیک ہے. ہم بیٹھے، انہوں نے بابر صاحب کا پیغام دیا، اور بی بی نے کہا کہ واجد صاحب آئی ہیو ڈیسائیڈڈ آئی ایم گوئنگ بیک، ڈزنٹ میٹر اف آئی ایم کلڈ فار مائی پاکستان. اور اس کے بعد واجد صاحب اور ہم کیا کر سکتے تھے، اتنی بڑی لیڈر وہ اگر کہہ دے. تو وہ پھر جب جیسی واپس گئیں، اوبیسلی کارساز ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے شی واز ایونچولی، تو نصیر اللہ بابر صاحب واز ایکچولی ان کی انفارمیشن جو تھی 100%. اور بھی بہت سارے لوگ یہی لکھ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے. جی بالکل. ایون کرزئی صاحب کا میں نے بی بی سی لندن کے لیے انٹرویو کیا، انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے جب ویسی گپ شپ ہوئی، میں نے ان سے ویسے کہا، میں نے کہا یار یہ بات کی جاتی ہے کیا واقعی ایسے تھا؟ انہوں نے کہا یس ایبسولوٹلی وی ہیڈ انفارمیشن. عادل شاہ زیب صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ دیکھیے میں اپنی جو میری دادی تھیں بلقیس بیگم، ان کے ساتھ، بلکہ میرا براٹ اپ ہی انہی کے ساتھ زیادہ ہوا تھا. آئی واز ویری ایموشنلی اٹیچڈ. اور میں ایئر 9 میں تھا غالباً جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے لیے ایسا ہی تھا جس طرح خدا نخواستہ اب تو والدہ حیات، جس طرح میں نے اپنی والدہ کو کھو دیا. تو اور مجھے رنج اس بات کا ہے کہ آج جب میں کچھ بن گیا ہوں تو وہ نہیں ہے کہ میں ان کی خدمت اس طرح سے کر سکتا ہوں. یہ ایک مجھے ہوتا ہے، خصوصاً جب بھی عید پہ اکثر ایک روایات ہوتی ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، تو ان کی قبر پہ جب بھی میں جاتا ہوں یہ ایک رنج مجھے ہے کہ کاش وہ آج، اوبیسلی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیونکہ خوشی اور جو کامیابی سکسیس ہے نا، بالکل ادھوری رہتی ہے جب تک آپ اپنے پیاروں سے شیئر نہ کریں. ہاں آپ تقریباً اس کو اسی طرح سمجھ لیں. میری جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. کیا کہہ کے بلاتی تھی آپ کو آپ دادی آپ کی؟ میری دادی جو تھیں وہ مجھے
اپنا بیٹا سمجھتی تھی, ایک وہ پوتا نہیں. اور نہیں عادل کے دلہ بھٹی, ہاں دلہ بھٹی ایک مشہور جی کیریکٹر ہیں ہمارے, انہوں نے دلہ بھٹی نام رکھا ہوا. اچھا جی جی. اور جب بھی ایک ہے, ایک ہر علاقے کا اپنا نا, وہاں یہ ہے کہ آپ چاند جیسے ہی دیکھتے ہیں نا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ہاں اور اس کے بعد جو شخص آپ کو سب سے زیادہ دنیا میں پیارا ہو, آپ اس وقت جب آنکھیں کھولتے ہیں تو جو وش مانگتے ہیں ہاں وہ پوری ہو جاتی ہے. وہ جب چاند دیکھ لیتی تھی, اور میں اسکول میں بھی ہوتا تھا, وہ سو جاتی تھی, جب تک میں نہیں آتا تھا وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ کے, اور پھر میرے لیے ایک دعا کرتی تھی. اتنی محبت. جی جی جی. میں آپ کی دادی کے لیے بہت میں چاہوں گا کہ ان کی تحسین کی جائے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے. یہ کتنی خوبصورت بات ہے, اور یہ کیا لوگ تھے جی جی. کہ ایک پختون خاتون ہے اور انہوں نے اپنے پوتے کو دلہ بھٹی وہ پیار سے کہتی ہیں. جی جی جی. تو ہم سمجھتے تھے کہ یہی تو اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ خوشحال خان خٹک میں اور بابا بلے شاہ میں اور سچل سرمست میں اور مست وکلی میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک ہے. بڑی خوبصورت بات. تھینک یو. اچھا میں بلکہ وہ اکثر نا جب ویسے وہ تھیں تو ریلیجس خاتون کافی, لیکن کبھی کبھار نا جب خوش ہوتی تھیں اور میں جب سامنے آتا تھا تو میں اس وقت کی بات کروں کہ اس وقت تو یہ پنجابی پشتون اور یہ جی 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 تو سبھی ایک ہے نا. وہ ہماری گانا کون سا گاتی تھی؟ سب تو سوڑیا ہائے میں مل بوڑیا, وہ سب تو سوڑیا. اندازہ لگا لیں کیا کہنے, ایک پشتون دادی, کیا تو دلہ بھٹی اور یہ, اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. کیا اس طرح سے نہیں, انشاءاللہ انہی لوگوں کی یادوں سے, انہی لوگوں کے ذکر سے نا عادل بحال ہوگا, اور انشاءاللہ ہوگا, اور ہم اپنا کردار تو ادا کریں نا. انشاءاللہ. تو اگین آپ کی دادی کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس بزرگ کے لیے جنہوں نے اس خطے کے ہر باسی کو اپنی اولاد سمجھا ہے اور اسے اون کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ان سب کے لیے بہت ساری بات. تھینک یو. کیا اچھے نوٹ پہ آج بہت بہت شکریہ عادل, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. آئی ہوپ اب دیپیکا والا ٹربل پتہ نہیں کیسے ہوگا, لیکن وہ تو میں نے اب ڈسکلیمر لگا دیا نا. ہاں شریفانہ کرش. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور کیا کہوں, مجھے تو بلقیس بیگم صاحبہ کا, جو کہ عادل شاہ زیب صاحب کی دادی تھی, ہماری بھی اس حوالے سے محترم بزرگ ہوئی, وہ ان کے رویے نے ابھی تک حیران بھی اور سرشار بھی کیا ہوا ہے کہ کاش ہم اپنے انہی بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے کہ یہ زندگی کو کیسے دیکھتے تھے, اور کاش ان کا احترام کرتے ہوئے, ان کی تعظیم کرتے ہوئے, ان کی یاد میں ہی ہم دوبارہ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے وہ شیر و شکر ہو سکے. کسی قسم کی کوئی تفریق جو ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے. تبھی مجھے لگتا ہے ہمارے ان بزرگوں کی روحیں جو ہیں وہ خوش بھی ہوں گی اور ہم سے راضی بھی ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.